یہ سمجھنا ضروری ہے. الا لہ الخلق والامر، خوب یاد رکھو، اللہ تنبیہ کے لیے ہے، خوب یاد رکھو کہ مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی کسی کا کچھ نہیں چلتا. اللہ بڑے ہیں، اپنی بڑائی میں سب سے بڑے ہیں، اپنی قدرت میں سب سے بڑے ہیں، اپنی نعمتوں میں سب سے بڑے ہیں، سب باتوں میں کوئی دوسرا بڑا نہیں ہے. اس لیے حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف اللہ کی قدرت سے ہے، دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے. یہ کوئی رواجی بات نہیں کر رہا کہ حکومت ہوگی تو یہ ہو جائے گا اور پیسے ہوں گے تو ہو جائے گا. سب خالی برتن ہیں. چائے کی پیالیاں خالی ٹرے میں لاؤ تو چائے والا چائے ڈالے گا تو بھر جائے گی، نہیں ڈالے گا تو خالی رہے گی. کوئی اس میں دودھ ڈالے گا تو دودھ سے بھر جائے گی، کوئی اس میں چھاچھ ڈالے گا تو چھاچھ سے بھر جائے گی. خالی پیالیاں کچھ نہیں کر سکتی. جو ڈالنے والا ڈالے گا اس سے بھرے گی. یہ ہے نہیں بات کہ بھائی مجھے تو پانی پینا ہے، چائے نہیں پینی ہے، مجھے ایک کپ پانی دے دو، وہ پانی ڈالے گا تو وہ پانی سے بھر جائے گی، وہ خالی منہ لیے ہوئے. ایسے یاد رکھو یہ بات کہ دنیا کے تمام اسباب اللہ کے فیصلے کے سامنے منہ کھولے ہوئے ہیں. جو اللہ ڈالے گا وہ ہوگا. یہ بالکل بات ہے. اس لیے کہتے ہیں ہم انبیاء کرام کہ اللہ سے کرواؤ، تم کہاں تک اندھوں کی طرح ٹٹولو گے. اللہ سے کراؤ کہ اللہ یہ کر دے. سمجھ میں آئی نا بات؟ مگر اس کی توفیق نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارا رخ ادھر نہیں ہے، ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے. نماز میں خالی منہ کر لیتے ہیں اللہ کی طرف بس. پھر معاملہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. اس لیے اللہ ناراض ہے. جب اللہ ناراض ہوں گی تو یہ اتنی ناراضگی اتنی سزا. فرعون سے اللہ بہت ناراض تھا تو اللہ نے پوری سزا دی. فلما آسفونا انتقمنا منہ، کہ جب اس نے ہم کو ناراض کیا ہم نے اسے بدلہ لیا اور اس کو اور اس کی فوج کو ڈبا دیا. کیونکہ اس نے مجھ کو ناراض کیا. دیکھا فلما آسفونا انتقمنا منہ، اس نے مجھ کو ناراض کیا تو میں نے اس سے بدلہ لیا اور اسے ڈبا دیا. اس کی طاقت ہی ختم ہو گئی. حکومتوں کی طاقت اللہ ختم کر دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ بڑی طاقت والا ہے. تو ناراض ہوئے تو وہ طاقت ختم ہو گئی. ایک بھی نہیں بچا. نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کو بہت ناراض کیا، پھر اللہ نے اسے بدلہ لیا. اور اگر دیکھا تم نے اس میں کوئی بچا کوئی نہیں بچا، ختم. یہ سب قصے قرآن شریف میں سنائے ہیں اور یہ رہتی دنیا تک ایسا ہی ہوگا. یہ وقتی بات نہیں ہے، رہتی دنیا تک ایسا ہی ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی دوستو ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پر آ جائیں کہ اللہ نے ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے. ہم تو اپنی راحت ضرورت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ میری راحت، مجھے میری ضرورت پوری جائے پھر مجھ کو راحت ملے. یہی دو باتیں کہ میری ضرورت پوری ہو جائے اور پھر مجھ کو راحت ملے. آگے وہ نہیں ہے. آگے ذہن جا ہی نہیں رہا کہ اللہ راضی ہے ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، توبہ کرنی ہے. یہ نہیں، بس مجھے میری ضرورت پوری ہو جائے اور مجھے راحت. اسی کو لے کے ذہن پھر رہے ہیں اور جو اصل ذمہ داری ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں. تو کیسے مدد آئے گی؟ تو کیسے حاجت بھی نہیں پوری ہوگی؟ کیونکہ حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے. جو اللہ ضرورت پیدا کرتا ہے وہی پوری بھی کرتا ہے. اپنی مرضی سے کوئی بھوکا ہوتا ہے؟ بولو کہ دیکھو میں بھوکا ہو کے بتاؤں، جیسے آپ کھڑا ہو کے بتائیں، میں کھڑا ہو کے بتاؤں، بیٹھ کے بتاؤں تو یہ تو کر سکے گا کہ بیٹھ کے بتایا، کھڑا ہو کے بتایا. لیکن میں بھوکا ہو کے بتاؤں ویسے کر سکتے ہیں؟ بولو کہ میں دیکھو میں بھوکا ہو کے بتاؤں کہ نہیں ہو سکتا. میں پیاسا ہو کے بتاؤں، میں بیمار ہو کے بتاؤں، میں تندرست ہو کے بتاؤں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حاجتوں کو اللہ پیدا کرتا ہے، ہم نہیں پیدا کرتے. مگر یہ سب بھول گئے ہیں کہ جو پروردگار حاجت پیدا کرے گا وہ پوری بھی کرے گا. پھر پوری کرنے کی دو صورتیں ہیں. پوری کرے گا خوش ہو کر، پوری کرے گا ناراض ہو کر. پوری کرے گا لیکن ناراض ہو کر کرے گا، وہ پوری کرے گا خوش ہو کر کرے گا. جیسے جیل میں قیدیوں کو کھانا پینا دیا جاتا ہے، دوائیں بھی دی جاتی ہے. کہ کوئی جیل میں بیمار ہو گیا تو اس کو سرکاری اسپتال میں پولیس خود لے جائے گی کہ چلو تمہاری دوا کراویں. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو حکومتوں سے راضی نہیں ہے. حکومت کا وہ گنہگار ہے، اس لیے اس کو اپنی پابندی میں رکھ کر کے اس کو کھانا بھی دیتے، پینا دیتے ہیں. اور اگر کوئی سیاسی مجرم ہے تو اخبار بھی دیں گے، سب چیزیں دیں گے. کیونکہ مجرم دو قسم کے ہوتے ہیں، اخلاقی اور سیاسی. تو فرق کے ساتھ الگ الگ ہے. ان کے لیے لائبریری بھی ہے یا اخبار بھی ہے سب ہے. تو سیاسی مجرم پولیٹیکل اس گناہ میں آئے ہیں اور وہ چوری کر کے گیا ہے، بد اخلاق ہے، تو ان کی سب کی ضرورتیں پوری کرتی ہے. لیکن خوش ہو کر نہیں، اپنا گنہگار بنا کر. یہ لیڈر ہے لیکن سیاسی اس نے کوئی گناہ کیا ہے سرکاری، تو اس کو بند کریں. ایسے سمجھو اس کو کہ اللہ ناراض ہو کے بھی ضرورت پوری کرے گا، اس میں آپ کو کوئی خیر برکت نظر نہیں آئے گی، اس میں کوئی سکون نہیں ملے گا. کیوں کہ ناراض ہے اور آپ کی ضرورت پوری کر دیں گے. بولے کہ آپ سے خوش ہے اور آپ کی ضرورت پوری کریں گے، اس میں برکت ہوگی، اس میں سکون ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو کاروبار کی فکر ہے، کسی کو صحت کی فکر ہے اور کسی کو اولاد کی فکر ہے اور کسی کو ملک کے حالات کی فکر ہے. اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تو انسان اکثر مخلوق کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے
کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص میری مشکل دور کرے گا، کوئی کہتا ہے فلاں آدمی میری تقدیر بدل دے گا، کوئی کہتا ہے فلاں طاقت میری حفاظت کرے گی۔ لیکن قرآن اور سنت ہمیں ایک عظیم حقیقت بتاتے ہیں، حالات بنانے والا بھی اللہ ہے اور حالات کا بدلنے والا بھی اللہ ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور اللہ کے حکم سے ڈوبتا ہے، چاند اللہ کے حکم سے چمکتا ہے، بارش اللہ کے حکم سے برستی ہے، ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور انسان کے حالات بھی اللہ کے حکم سے ہی بدلتے ہیں۔ آج اگر اللہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے، اور اگر اللہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ آج اگر اللہ چاہے تو بندے کا بند دروازہ کھول دے، اور اگر اللہ چاہے تو کھلے دروازے بند کر دے۔ اس لیے مومن کا یقین اسباب پر نہیں اللہ پر ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ظاہری حالت کیا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ آگ بھڑک رہی تھی، لوگ دشمن تھے، بچنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین اللہ پر تھا۔ اللہ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جو آگ جلانے کے لیے تھی وہیں آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اثر آگ میں نہیں، اثر تو اللہ کے حکم میں ہے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے سمندر۔ ظاہری حالت کے مطابق بچنے کا کوئی رستہ نہیں۔ لوگ کہنے لگے ہم پکڑے جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے سمندر میں رستے بنا دیے، سمندر پھٹ گیا اور قوم بچ گئی۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب تمام راستے بند نظر آئیں تب بھی اللہ کے خزانے بند نہیں ہوتے۔ ہجرت کا موقع تھا، مشرکین تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھے۔ دشمن گھر کے منہ تک پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ایک مکڑی کے جال اور کبوتر کے ذریعے حفاظت کا انتظام کر دیا۔ جہاں انسان کی تدبیر ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی تقدیر کا نظام شروع ہوتا ہے۔ آج اکثر لوگ رزق کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں۔ کاروبار کمزور ہو جائے تو گھبرا جاتے ہیں، نوکری چلی جائے تو امید ٹوٹ جاتی ہے، لیکن مومن جانتا ہے کہ رزق کمپنی نہیں دیتی، باس نہیں، مالک نہیں دیتا، کوئی کسٹمر نہیں دیتا، رزق تو صرف اللہ دیتے ہیں۔ یہ سب ذریعے ہیں رزق دینے کے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اگر اللہ چاہیں تو ریگستان میں بھی رزق دے دیں، اور اگر اللہ نہ چاہیں تو خزانوں کے درمیان بھی تنگی آ جائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب امت اللہ سے دور ہوتی ہے تو حالات بگڑنے لگتے ہیں۔ جب نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جب قرآن سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، جب گناہ عام ہو جاتے ہیں، جب سود، جھوٹ اور حرام عام ہو جاتا ہے تو اللہ تنبیہ کے طور پر حالات کو سخت کر دیتے ہیں تاکہ بندے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اس لیے حالات ٹھیک کرنے کا اصل طریقہ صرف سیاسی یا معاشی تدابیر نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ڈاکٹرز نے امید چھوڑ دی لیکن اللہ نے شفا دے دی۔ کتنی مرتبہ کاروبار بند ہونے کے قریب تھا، اللہ نے نیا راستہ کھول دیا۔ کتنی مرتبہ مشکلات پہاڑوں جیسی لگ رہی تھی، اللہ نے چند دنوں میں سب کچھ بدل دیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے نشان ہیں۔ اس لیے
دعا کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر کو بدلنے کا سبب بنتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ حالات کو ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلاتا، لیکن مومن جانتا ہے اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ بچہ آپریشن سے ڈرتا ہے، لیکن ڈاکٹر اس کی بھلائی کے لیے آپریشن کرتا ہے۔ اسی طرح کبھی اللہ کچھ چیزیں ہم سے لے لیتا ہے تاکہ ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کرے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ حالات ہماری مرضی کے مطابق ہو جائیں، اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں۔ اگر تنگی میں بھی اللہ یاد رہے، اگر امیری میں بھی اللہ یاد رہے، اگر صحت میں بھی اللہ یاد رہے، اگر بیماری میں بھی اللہ یاد رہے تو بندہ کامیاب ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کاروبار میں پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، گھر کے مسائل ہیں، اولاد کے مسئلے مسائل ہیں یا صحت کے مسائل ہیں، تو یاد رکھیے حالات کا مالک تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ جو اللہ کل تکلیف کو رحمت میں بدل سکتا تھا وہ آج بھی بدل سکتا ہے۔ جو اللہ یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر مصر کا حکمراں بنا سکتا تھا وہ آج بھی حالات بدل سکتا ہے۔ جو اللہ سمندر میں رستہ بنا سکتا تھا وہ آج بھی آپ کے لیے رستہ بنا سکتا ہے۔ بس اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، توبہ اور استغفار کو اپنا معمول بنائیے، اور یقین رکھیے حالات کا بننا اور بگڑنا کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی قدرت سے ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی قدرت پر پورا یقین عطا فرما، ہمیں مخلوق کے بجائے اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والا بنا، ہمارے گھروں، رزق، صحت اور اولاد میں برکت عطا فرما، ہماری مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما، ہمارے دلوں کو ایمان اور توکل سے بھر دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔